ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جسے ڈاکٹر حمید اللہ نے صحیفہ حمام ابن منبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لیس الغنی عن کثرۃ الارض ولکن الغنی غنی النفس، کہ امارت مال و دولت کی کثرت سے نہیں ہے بلکہ دل کی امیر ہونے سے ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امارت کا تعلق مال و دولت کی کثرت سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ مال و دولت ہے تو آپ امیر ہیں اور کم ہے تو آپ غریب ہیں، بلکہ اس کا تعلق آپ کے انٹرنل مزاج کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام جو نقطہ سمجھا رہے ہیں، اگر وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں امیر بننے کے لیے کسی اچھے وقت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ پہلے بہت سارا مال و دولت ہمارے پاس آئے اور پھر ہم امیر ہوں۔ ہم 5 منٹ بعد یہ گفتگو سننے کے بعد یہاں بیٹھے بٹھائے امیر بن سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہے، اور ہر دور کے اندر ہی سوسائٹی کے اندر خیال یہی ہے کہ جس بندے کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، جاہ و منصب ہے، سوشل سٹیٹس ہے، وہ اتنا ہی زیادہ مالدار ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں جتنی کم ہیں وہ اتنا ہی غریب ہے اور اتنا ہی مفلس ہے۔ حضور علیہ السلام اس حدیث مبارکہ کے اندر اس معیار کی نفی فرما رہے ہیں کہ امارت کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو تو آپ امیر ہیں، اور اگر مال و دولت کم ہے تو آپ غریب ہیں۔ اور اس کی جگہ پر آپ حضور علیہ السلام جو معیار دے رہے ہیں وہ معیار یہ ہے کہ آپ مال و دولت کی زیادتی کے باوجود بھی غریب ہو سکتے ہیں، اور مال و دولت کی کمی کے باوجود بھی آپ امیر ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ آپ کی انٹرنل حالت کا نام ہے۔ اگر آپ اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، تو پھر آپ جھونپڑی کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ امیر ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر آپ محل کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نظر ان چیزوں کی طرف ہے جو آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو آپ محل کے اندر بیٹھ کر بھی غریب ہیں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ مثلا ایک بندے کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اور اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے یہ 1 ارب جو ہے نا 2 ارب کے اندر تبدیل ہونا چاہیے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشی اور اس کی امارت جو ہے وہ پینڈنگ ہے، ملتوی ہے 1 ارب روپے کے مزید ملنے تک۔ جب تک وہ نہیں ملتا تب تک وہ غریب کا غریب ہی ہے۔ بیچارے کو 1 ارب اور ملے گا تو پھر وہ امیر ہوگا۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے جس کی جیب میں 1000 روپے ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شکر اللہ کی ذات کا، اللہ نے جو مجھے دیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں سے میں اچھے حال کے اندر ہوں۔ تو یہ بندہ اپنی امارت کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے مزید کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے اس کے پاس مزید کسی خاص اماؤنٹ کے اندر رقم آئے تو پھر یہ خوش ہوگا۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھیں۔ ایک بزرگ کو بادشاہ ملنے کے لیے گیا اور ملتے ہوئے اینڈ پر وہ جب مل کر چلنے لگا بادشاہ، تو اس نے فقیر کی خدمت کے اندر ایک تھیلی پیش کی جس کے اندر کوئی درہم تھے، دینار تھے، اشرفیاں تھی، پیسے تھے۔ بزرگوں کے سمجھانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ جو مال و دولت آپ کے پاس ہے جس بھی مقدار میں ہے، کیا آپ کو مزید کی خواہش ہے؟ بادشاہ نے کہا، جی مزید کی خواہش تو رہتی ہے نا، انسان جتنا مرضی ہو، جہاں مرضی ہو، اس کو مزید کی طلب رہتی ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ پھر لے جائیے اس مال کے، آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس پر مطمئن ہوں، اور آپ کے پاس جتنا کچھ بھی ہے آپ اپنی مزید کی طلب اور طلب کے اندر رہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے ہم مزید کی طلب نہ رکھیں یا مزید کے لیے اسٹرگل نہ کریں۔ یاد رکھیں، مال و دولت کی طلب رکھنا اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا اسلام کے اندر کوئی جرم نہیں ہے۔ جتنا مرضی کمائیں، جتنا مرضی حاصل کریں، سارا کچھ آپ کے خدا نے آپ کے لیے بنایا۔ مسئلہ صرف اس وقت بنتا ہے جب ہم مال و دولت کو سر پہ سوار کر دیتے ہیں اور جائز ناجائز حدود کو پامال کرتے ہوئے ہر قیمت پر ہمارے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اخلاقیات کی ہی دھجیاں اڑانی پڑیں۔ وہاں سے سارے مسئلے جنریٹ ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔